خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے، جہاں ہمارے نمائندے قاضی امین کے مطابق ایس ٹی پی چیئرمین ڈاکٹر قادر مکسی کی جانب سے ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد کے اعزاز میں عشائیہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد شریک ہوئی، جس میں ڈیجیٹل میڈیا ایسوسی ایشن کے چیئرمین روف چانڈیو، راحت کاظمی، فاروق تبسم، ریحان غنی، عمر دراز، مصطفیٰ سولنگی، اصغر مولانو، سلیم زئی، عمران ملک، وحید راؤ و دیگر نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر قادر مکسی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا۔ رپورٹ کر رہے ہیں مکسی ہاؤس سے قاضی امین۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ایک ہی رستہ انہوں نے چھوڑا ہے کہ جاگیردار سیاست پہ قابض ہوں گے، ورکنگ کلاس کے لوگوں کے سیاست میں آگے بڑھنے کے راستے بند ہیں، اور یہ جاگیردار جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے چہتے بنے ہوئے ہیں۔ تو سارے فیصلے جب اداروں میں نہیں ہوں گے، پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے، آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی، تو پھر ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ ہمیں گلیوں میں جا کر احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ اب ڈیجیٹل مردم شماری جو ہے ایک نارمل فنامنا ہے کہ ہر 10 سال میں ساری دنیا میں ہوتی ہے، لوگوں کو گنا جاتا ہے، آبادی کا تناسب گنا جاتا ہے، ان کے لیے خوراک کا انتظام، تعلیم کا انتظام، ہسپتال کا انتظام، امن امان کا انتظام، یہ ساری ریاستوں کو کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ مردم شماری میں بھی ان کی سیاست ہوتی ہے کہ فلاں صوبے کی آدم شماری، یعنی پاکستان میں یہ رواج ہے کہ 60% اور 62% تو ہر صورت میں پنجاب کے صوبے کی آدم شماری ہونی چاہیے۔ پھر سندھ میں یا انہوں نے 75 سالوں سے یہ نسلی اور لسانی سیاست میں جو بلائیں پیدا کر کے رکھی ہیں، ہر نسلی لسانی گروپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ مجھے لائن شیئر ملے سیاست میں، میرے میونسپل کمیونٹی میں میرے اتنے کاؤنسلر منتخب ہوں، میٹروپولیٹن کارپوریشن میں میئرشپ میرے پاس آنی چاہیے، پھر وزارتیں مجھے اس طرح۔ تو ہر کوئی اپنی لسانی نسلی برتری دکھانے کے لیے کبھی حکومتوں کے ساتھ مل کے وہ غلط شمار کرواتے ہیں، کبھی حکومت سے باہر ہیں تو بلیک میل کر کے وہ کروانا چاہتے ہیں، جس وجہ سے ہماری سندھ جو ہم مادر وطن کے حقیقی مالک ہیں ان کو اقلیت میں تبدیل کر کے کونے سے لگایا جا رہا ہے۔ مثلا آپ مردم شماری کر رہے ہیں، اچھی باتیں کریں، آپ نے جو ڈیوائس لیا ہے کیا وہ اتنا ایفیشینٹ ہے کہ وہ پراپر کام کر سکے؟ کسی چائنا کی تھرڈ ریٹ کمپنی سے انہوں نے ایکوپمنٹ لیا ہے، اساتذہ جو آپ مقرر کر رہے ہیں کہ یہ ڈیوائس کام نہیں کرتے، نمبر 1۔ نمبر 2، کیا انٹرنیٹ کی جو سروس ہے جس کے ذریعے آپ کا ڈیوائس کام کرے گا، کیا وہ سیٹلائٹ نیٹ کی سروس ہے آپ کے پاس کہ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک وہ انٹرنیٹ کی سروس ڈسٹرب نہ ہو اور وہ کام کرتی رہے؟ جواب ہے نہیں۔ یہ موجودہ جو نیٹ کی سروس ہے وہ ایک شہر میں 10 جگہ کام کرتی ہے، 10 جگہ نہیں کرتی۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ سندھ میں الیگل امیگرینٹس کی بہت بڑی تعداد ہے، افغانی لوگ ہیں، برمی لوگ ہیں، برما بنگالی لوگ ہیں، اور بہت سارے دوسرے چھوٹے موٹے گروپ ہیں، آپ نے ان کے لیے علیحدہ کوئی شمار خانہ رکھا شمار کرنے کے لیے؟ جواب نہیں۔ یہ جو آئی ڈی پیز آپ نے فوجی آپریشن کے وقت بلوائے تھے سندھ میں، وانا، وزیرستان، باجوڑ سے جو آئی ڈی پیز امن کے لیے یہاں آئے تھے، ان کا کوئی علیحدہ خانہ ہے؟ جواب نہیں۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی پراپر رتابندی نہیں ہے، آپ صرف لوگوں کو گن کے ہم سندھ پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور سندھیوں کو اقلیت میں تبدیل کر کے آپ اپنی حاکمیت بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ سندھیوں سے سیدھا کہہ دیں گے بھئی آپ کا پاکستان سے کچھ نہیں ہے، جان جانا ہے جاؤ، اب ہم نے آپ کے سندھ کو قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ ساری جو مسائل پیدا کیے ہیں ان کا واحد سبب یہ ہے کہ آئین کی حکمرانی نہیں ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں۔ اگر یہ ادارے بحال ہوتے تو یہ فیصلے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ہوتے، لوگوں سے پوچھا جاتا، صوبوں سے پوچھا جاتا کہ آپ کو کیا کیا مسائل ہیں اور کس طرح ان کو حل کیا جائے۔ بس جو آدمی وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھتا ہے اس کا حکم چلے گا، اگر کوئی سپریم کورٹ کا جج بنتا ہے وہ کہتا ہے میں ہوں آئین، اگر کوئی فوجی جنرل طاقتور ہے وہ کہتا ہے سارا ملک میں ہوں، پاکستان میں ہوں۔ تو پھر ہم بے گناہ جو غریب عوام ہیں وہ کہاں جائیں گے؟
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں اب آئینی حکمرانی آنی چاہیے. الیکشن جو ہے وہ فیئر فری ہونے چاہیے, شفاف ہونے چاہیے. داندلی زدہ الیکشن سے جب پارلیمنٹ بنتی ہے تو اس کی توقیر نہیں رہتی. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف.